السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگریز نے 200 سال ہم پر حکومت کی، اور جو ہی وہ اس خطے کے اندر داخل ہوئے آ کر ان کو فوراً ہماری کمزوریوں کا پتہ چل گیا۔ وہ کمزوریاں اتنی وسیع نہیں تھیں جتنی وسیع خلیج پھر انگریز نے پیدا کر دی۔ یعنی اس نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کے تحت 200 سالہ حکومت ہم پہ کی، اور جس وقت دوسری جنگ عظیم کے بعد ہر ملک اور ہر قوم اس کے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسلنے لگی، اس نے دیکھا کہ یہ اب ان کو قابو رکھنا بہت مشکل ہے۔ کچھ جنگ کی وجہ سے وہ کمزور بھی ہو چکا تھا، تو اس کی جو سورج تھا وہ گرفت کا ڈھلنے لگا۔ لیکن اس نے جاتے جاتے ایک کام کیا، اس نے وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کا جو بیج تھا نا، وہ ہمارے اندر بو دیا، اور اس کے مشن کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمارے اندر سے لوگ نکل آئے، اور انہوں نے مختلف انداز سے کام تو انہوں نے اپنی طرف سے فائدے کا کیا، لیکن اصل میں وہ نقصان کا کام تھا، وہ نقصان کرنے لگے۔ میں اگر کہوں کہ علماء نے اگر ہمیں فرقوں میں بانٹا، دیوبندی، بریلوی اور پتہ نہیں کیا کیا، تو جو ہمارے لیڈران تھے انہوں نے ہمیں قوموں میں، طبقوں میں بانٹ کے رکھ دیا۔ آج ایک چھوٹا سا ملک ہے پاکستان، کوئی خاص اتنا بڑا فرق بھی نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا میں کہیں بھی آپ دیکھیں، بہت سے ملک، عرب میں دیکھ رہے ہیں آپ کتنے ملک ہیں، زبانوں کا فرق ہے، چپے چپے سے زبانوں کا فرق نظر آتا ہے، لیکن وہ سب ایک کہلاتے ہیں، وہ عربی کہلاتے ہیں۔ وہ اپنے ملک کے نام سے پکارے جاتے ہیں، یہ سعودی ہے، یہ یمنی ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈھکان ہے۔ لیکن ہم بہت قوم، میرا خیال ہے انڈیا ہمارے پاس ساتھ کتنا بڑا ملک ہے، کتنے زیادہ صوبے ہیں، کتنی زیادہ زبانیں ہیں، لیکن ان میں اتنا فرق نہیں ہے۔ ہاں فرق آتا ہے، نظر آتا ہے، گراؤنڈ کے اوپر آتا ہے نظر، یہ نہیں کہ فرق بالکل ٹوٹلی نہیں ہے، ہم سے بہت کو افضل ہے، وہ ہے وہاں بھی فرق، لیکن ہمارا ملک تو بہت چھوٹا تھا، لیکن ہم نے اس کو 4 قوموں میں بانٹ کے رکھ دیا۔ زبان کا کیا فرق ہوتا ہے، رنگ کا کیا فرق ہوتا ہے، نسل کا کیا فرق ہوتا ہے۔ ہم جس دن پاکستان بنا رہے تھے تو ہم صرف جس مقصد کو لے کر نکلے تھے، جس کے اوپر چلے تھے، اس منزل کی طرف بڑھے تھے، اس وقت ہم سب ایک تھے، نہ کوئی رنگ تھا، نہ کوئی روپ تھا، نہ کوئی اور چیز تھی، ایک ہی قائد تھا ہمارا۔ اور جس وقت ہمارے خلاف کرپانے اور تلواریں نکلیں تو وہ گردن کاٹتے، وہ بالکل قطعاً نہیں یہ پوچھ رہے تھے کہ تمہاری قوم کیا ہے، تمہاری رنگ کیا ہے، صرف وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ایک رسول کو ماننے والے ہیں، ایک کلمے کو ادا کرنے والے ہیں۔ کوئی ان کا پنجابیوں کا یا سندھیوں کا کلمہ اور نہیں ہے، یا بلوچوں کا اور پختونوں کا کلمہ اور نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے۔ اندر جو رنگ نکلتا ہے وہ بھی خون کا ایک ہی ہے، تو پھر یہ فرق کیوں؟ اور ہم نے کتنی خلیج بڑھا دی ہے اس وجہ سے کہ یہ سندھی ہے، یہ بلوچ ہے، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے۔ ہمیں ایک ایسی لیڈرشپ چاہیے جو ہمیں ایک جھنڈا پاکستان کے نیچے کھڑا کرے، ہمیں ایک قوم سمجھا جائے، ہمیں ایک میرٹ دیا جائے۔ پھر اس میں دیکھیں، آپ دیکھیں کہ ہمارے حکومتیں بھی جو آئی ہیں، انہوں نے سندھی کا میرٹ اور رکھا، پنجابی کا میرٹ اور رکھا، بلوچی کا میرٹ اور رکھا۔ یار یہ کیا ہے، واٹ از دی میرٹ؟ بس قابلیت پر ہونا چاہیے یہ،
جتنا کوئی قابل ہے اس کے مطابق اس کو اس میں حصہ ملنا چاہیے. یہ لوگ نہیں کرنے دیں گے ہمیں کبھی بھی، کیونکہ اس میں ان کے فائدے ہیں، اس میں ان کے مفادات ہیں. تو پلیز قوم جو ہے وہ خود سوچے اس چیز کے اوپر کہ ہم سب ایک ہیں، ہمارا سب مقصد ایک ہے، دشمن ہمارا ایک ہے. جس دن بھی اگر خدا نخواستہ دشمن سے ہم نبردہ آزما ہوگا، وہ کوئی بھی ہوگا، چاہے امریکہ ہوگا، چاہے انڈیا ہوگا، چاہے اسرائیل ہوگا، چاہے کوئی بھی ہوگا، اس کی طرف سے جو بھی میزائل آئے گا، جو بھی گولی آئے گی، جو بھی بارود آئے گا، وہ بالکل قطن گرتے ہوئے یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ کون سی قوم ہے جس کے اوپر میں نے گرنا ہے اور کس کے اوپر میں نے پھٹنا ہے، اور اس کو بچانا ہے اور اس کو نہیں بچانا. سب ایک طریقے سے وہ سے نپٹے گا ہم سے وہ. تو برائے مہربانی آپ سوچیں اور ایسے لوگوں کو منتخب کریں کہ جو زیادہ ہمیں ڈیوائیڈ نہ کریں، ہمیں زیادہ ڈیوائیڈ نہ کریں. ان کے دل میں تعصب نہ ہو، ان کے دل میں زبان کے لیے یا چہروں کے لیے یا قوموں کے لیے کوئی بغض نہ ہو. ہم سب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، ہم سب اسی خدا کو مانتے ہیں، ہم سب اس قرآن کو مانتے ہیں، ہم سب اس رسول کو مانتے ہیں. تو پھر ہمیں یہ فرق نہیں کرنا. ہم خود سوچیں، اب تو ہم بالغ ہو چکے ہیں، بالغ کیا، اب تو بوڑھے ہو چکے ہیں. دیکھیں اب تو 75-76 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گیا ہے یار. آپ یقین کر لیں، کل میں دیکھ رہا تھا باہر گلی میں نکل کر، تو بچے کھیل رہے تھے. تو بچے، ان میں پٹھان بھی تھا، ان میں پنجابی بھی تھا، ان میں سرائکی بھی تھا، ان میں اردو بولنے والا بھی تھا. وہ کتنے کتنے مزے سے سارے کھیل رہے تھے یار. خود کبھی کبھی دل میں آتا ہے کہ یار ہم بچے ہی رہ جاتے. ہم میں یہ بغض تو نہ ہوتا ہے، ہم میں یہ ایسی چیزیں نہ آ جاتی ہیں جو ہمیں ایک دوسرے سے دور کرتی ہیں. جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو ہم سب کے اوپر ایک دوسرے کا خون جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کا مال حرام ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی یعنی ان کے حقوق ہم پر لازم ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ سوچنا ہوگا، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا. ہم ایک ہوں گے تو آگے بڑھیں گے، ہم ایک نہیں ہوں گے تو ہم کبھی بھی اپنی منزل نہیں پا سکتے. دوستو، آؤ اپنے بچوں کو سکھاؤ، اپنے ساتھیوں کو سکھاؤ کہ ہم سب ایک ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.